اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں حسنہ بلائی، وَفِي الْآخِرَةِ اور آخرت میں، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ بے شک ہم نے رجوع کیا طرف تیرے، قَالَ عَذَابِي کہا اللہ تعالیٰ نے میں عذاب اصیب بہ پہنچاؤں گا من اشاء جس کو چاہوں گا، ورحمتی وسعت کل شیء میری رحمت میں ہر چیز سمائی ہوئی ہے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ پس ان قریب لکھ دوں گا اس کو واسطے ان کے جو ڈرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ وہ لوگ ہماری آیات پہ ایمان لاتے ہیں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی وہ لوگ پیروی کرتے ہیں رسول کی جو نبی امی ہے، الذی یجدونہ وہ کہ پاتے ہیں اس کو مکتوبا لکھا ہوا، عندہم فی التوراۃ اپنے پاس تورات میں، والانجیل اور انجیل میں، یأمرہم بالمعروف حکم کرتا ہے ان کو ساتھ نیکی کے، وینہاہم عن المنکر اور روکتا ہے ان کو برائی سے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ اور حلال ہونا بیان کرتا ہے واسطے ان کے طیبات پاکیزہ چیزوں کو، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ اور حرام ہونا بیان کرتا ہے ان کے لیے ناپاک چیزوں کو، وَيَضَعُ عَنْهُمْ اور اتارتا ہے ان سے اِصْرَهُمْ ان کے بوجھ، وَالْأَغْلَالَ اور طوق، الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ وہ کہ تھے اوپر ان کے، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ پس وہ لوگ ایمان لائے ساتھ اس کے، وَعَزَّرُوهُ اور رفاقت کی اس کی، وَنَصَرُوهُ اور مدد کی اس کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ پیروی کی نور کی، الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ وہ جو اتارا گیا ساتھ اس کے، أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ گزشتہ سبق میں ذکر تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے اور قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ احکامات دیے ہیں، ان کو تسلیم کرو، ان پہ عمل کرو۔ انہوں نے کہا یہ بہت مشکل ہے، لہذا یہ تبدیل کر دو یا اس میں ترمیم کروا ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے 70 سردار ان کے ساتھ لیے اور طور پہ تشریف لے گئے، جا کر قوم کی جو درخواست تھی وہ پیش کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام سے رب العزت نے کہا میں نے ان کی طاقت سے زیادہ ان پہ بوجھ نہیں رکھا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها جتنا یہ بوجھ اٹھا سکتے تھے، جتنے بوجھ کے یہ مکلف تھے، بس اتنا ہی بوجھ ان پہ رکھا گیا۔ 2 نمازیں تھیں، کچھ احکامات تھے بس، جبکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے موسیٰ علیہ السلام، یعنی ہم کلامی کا شرف موسیٰ علیہ السلام نے حاصل کیا، تو قوم نے جو 70 نمائندے اوپر بھیجے تھے نا، انہوں نے اپنے کانوں سے سن کر کہا موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ ہمیں کیا پتہ کون ہے بات کرنے والا، ہم تو آمنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجلی کا ظہور ہوا، ایک چیخ آئی اور زلزلہ طاری ہوا، اس سے یہ سب لوگ مر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی۔ پہلے پارے میں آپ پڑھ چکے، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جب ان کو زندگی بخشی، اب ان کو چاہیے تھا آ کر قوم کی رہنمائی کرتے اور کہتے کہ ہم نے خود اپنے کانوں سے اللہ رب العزت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گفتگو کرتے ہوئے سنا ہے۔ گویا ہم کلامی کا جو شرف اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بخشا، ہم نے خود اس کی سماعت کی ہے۔ انہوں نے آ کر حیل و حجت اور قیل قال کرنی شروع کر دی، تو پھر رب العزت کی طرف سے مزید وہ امتحانات میں جکڑے گئے۔ آج کی زیر سبق آیات میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے وکالت کرتے ہوئے یہ دعا کی تھی، اے اللہ لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں حسنہ بھلائی اور آخرت میں بھلائی، انا ہدنا الیک، بے شک ہم نے رجوع کیا طرف تیرے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو یہودی کہلواتی ہے نا، مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی یہودی کہلوانے کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ ہدنا کے لفظ سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کی وکالت کرتے ہوئے کہ ہم نے رجوع کیا طرف تیرے، اسی رجوع سے انہوں نے اپنا نام یہودی رکھ لیا۔ اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو یہودی کہلواتے ہیں۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ وہ تورات پڑھتے ہوئے جھومتے تھے، جس طرح ہمارے حفاظ دوران حفظ یوں جھومتے ہیں۔ اس جھومنے کی وجہ سے، حرکت کی وجہ سے ان کو یہودی کہا جانے لگا، کیونکہ تہوت کے معنی حرکت کے ہیں۔ تو بہرحال ایک تفسیر کے مطابق انا ہدنا الیک، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، قال عذابی اصیب بہ من اشاء، تو رب تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا میں اپنا عذاب پہنچاؤں گا جس کو چاہوں گا، ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت میں ہر چیز سمائی ہوئی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں رحمت کی دو قسمیں، رحمت واسعہ مطلقہ اور رحمت خاصہ۔ یہاں جس رحمت کی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی وہ رحمت خاصہ ہے۔ اور یہاں ایک مکالمہ بھی ہے بڑا دلچسپ، ہمارے شیخ رحمہ اللہ نے ابن عربی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ابن عربی کا مکالمہ ہوا ابلیس لعین سے، اور غالباً میں نے ترجمان سننا ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مرتبہ کتاب ہے حدیث کی، انہوں نے نقل کیا ہے کہ عبداللہ تستری ایک بزرگ تھے، ان کا ابلیس سے مکالمہ ہوا۔ ابن عربی سے ابلیس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہوں یا نہیں؟ فرمانے لگے تو اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہے۔ اس نے کہا کیوں نہیں، آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ میں نے قرآن پاک پڑھا ہے۔ انہوں نے کہا رب تعالیٰ فرماتے ہیں ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت میں ہر چیز سمائی، مجھے شے مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ ابلیس نے کہا مجھے شے مانتے ہو یا نہیں مانتے، مجھے چیز مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری رحمت میں ہر چیز موجود ہے، یا ہر چیز پہ میری رحمت چھائی ہوئی ہے، میری رحمت کی وسعت ہر چیز پہ ہے، مجھے چیز مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ شیخ خاموش ہو گئے۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم النوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے اکابر میں سے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، اور ہماری جو حدیث کی سند ہے نا اس کڑی میں ان کا ایک نام ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے حدیث پڑھی اپنے شیخ استاد محترم امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ سے
انہوں نے حدیث پڑھی اپنے شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ انہوں نے حدیث پڑھی اپنے شیخ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ سے۔ انہوں نے حدیث پڑھی اپنے شیخ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پڑھی اپنے شیخ حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ایک ہمارے بزرگوں میں مولانا احمد علی لاہوری ہیں، یہ قریب کے زمانہ کے ہیں۔ ایک مولانا احمد علی سہارنپوری ہیں، یہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے ہیں، اور ان کا حاشیہ ہے بخاری شریف کے ساتھ۔ انہوں نے اپنے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے اپنے شیخ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے اپنے شیخ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ بر صغیر کے اندر ہماری سند حدیث کی ایک سند کیا کہتے ہیں حدیث کی ایک سند کی کڑی تو یہ ہے، اور دوسری کڑی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بخاری مرتب کی، اس بخاری کی جلد میں حضرت امام بخاری تک ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور تیسری کڑی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر محمد الرسول اللہ تک۔ بخاری شریف میں 22 روایات ایسی ہیں جو صرف 3 واسطوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی گئی ہیں، ان کو ثلاثیات کہتے ہیں، اور باقیوں میں واسطے زیادہ ہیں۔ تو حضرت قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نام ہے۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں ہوتا تو اسے یوں کہتا کہ رحمت کی چھتری کے نیچے تو آیا ہی نہیں ہے۔ رحمت کی چھتری تو موجود ہے لیکن تو چھتری کے نیچے نہیں آ رہا، قصور چھتری کا تو نہیں ہے، قصور تو تیرا ہے۔ اور ایک جواب حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا تو مستحق ہے، رحمت کا ایک حصہ تیرے لیے ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہاں تیرے لیے جو عذاب مقدر ہے نا، اللہ اس سے زیادہ دینے پہ قادر ہے، وہ نہیں دے گا، یہ اس کی رحمت ہے۔ ابلیس تیرے مقدر میں جو اللہ نے لکھ دیا نا کہ تجھے اتنا عذاب دینا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ دینے پہ قدرت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے، فرمایا یہ اس کی رحمت ہے۔ کون کہتا ہے تو رحمت میں نہیں؟ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ اور میں نے وہ جو تم پڑھا مکالمہ حضرت عبداللہ تستری رحمہ اللہ کا، وہ اس طرح ہے کہ ابلیس نے اسی طرح ان سے سوال کیا، اس نے کہا کہ میں اللہ کی رحمت کا مستحق ہوں، یعنی انہوں نے کہا نہیں۔ کہنے کہ تھوڑی دیر کے بعد میرے ذہن میں یہ بات آئی، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، ان قریب میں لکھ دوں گا اس کو واسطے ان لوگوں کے جو ڈرتے ہیں اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ۔ تو میں نے ابلیس لعین سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھا ہے جو ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ہماری آیات پہ ایمان لاتے ہیں، جو ان 3 صفات کے مالک ہیں۔ تو اس نے کہا عبداللہ یہ شرط لگانا بندوں کا کام ہے، اللہ کی ذات شرطوں سے پاک ہے، کیا کر رہے ہو؟ عالم تو تھا نا۔ عبداللہ خاموش ہو گئے، کہتے ہیں میں نے اپنے استاد کی طرف رجوع کیا تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو نقلی دلائل کا معنی ہوتا ہے منقولی دلائل، قرآن و سنت کا دلائل تو اپنے مقام پہ موجود ہے۔ انہوں نے ایک عقلی دلیل پیش کی، انہوں نے کہا بات یہ ہے، مثال کے طور پہ ایک مکان ہے، اس مکان کے 10 کمرے ہیں، ہر کمرے میں 10 افراد کے سمانے کی گنجائش ہے، 5 کمروں میں 50 آدمی آ گئے، 5 کمرے خالی ہیں، 50 باہر کھڑے ہیں۔ اب باہر والے اندر نہیں آ رہے، کمروں کی وسعت کا قصور ہے یا باہر والوں کا قصور ہے جو کھڑے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وسعت اعلان کر رہی ہے، آ جاؤ سما جاؤ، آ جاؤ سما جاؤ۔ یہ ابلیس لعین ان لوگوں کی طرح ہے جو باہر کھڑے ہیں اندر نہیں آ رہے۔ فرمایا قصور ابلیس کا ہے، قصور اللہ کی رحمت کا نہیں ہے۔
ورحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ پیروی کرتے ہیں رسول کی جو نبی امی ہے۔ امی کہتے ہیں جس نے کسی سے نہ لکھنا سیکھا نہ پڑھنا سیکھا، وہ امی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر تھے، مخلوق میں سے کسی سے انہوں نے نہ پڑھا اور نہ ہی لکھنا سیکھا، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا علم تھا کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی علماء تھے وہ سارے یوں نگاہیں جھکا کر کھڑے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سب پہ حاوی ہے، کیونکہ آپ کا علم یہ علم نبوت وحی کے ذریعے آپ تک پہنچا تھا۔ فرمایا وہ نبی جو نبی امی ہے، گویا امی کی نسبت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی تو معنی یہ ہوگا مخلوق میں سے وہ کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھنے والے، گویا انہوں نے کسی سے نہ لکھنا سیکھا نہ پڑھا۔ اور جب امی ہم عام لوگوں کی طرف نسبت کریں گے تو اس کا معنی ہوگا ان پڑھ۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ پاتے اس کو اپنے پاس لکھا ہوا تورات میں اور انجیل میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا تذکرہ بھی تورات اور انجیل میں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن پاک کہہ رہا ہے مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کے اصحاب کا تذکرہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ یأمرہم بالمعروف، حکم کرتا ہے ان کو نیکی کا اور روکتا ہے ان کو برائی سے۔ اللہ کے پیغمبر نیکیوں کا حکم کر رہے ہیں، اچھے کاموں کا حکم دے رہے ہیں اور برائی سے منع کر رہے ہیں۔ گویا امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ اس امت کا ایک خاص مشغلہ ہے کہ وہ اچھائی کا حکم کرے برائی سے روکے، اچھائی کا حکم کرے برائی سے روکے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، تم میں سے جو کوئی دیکھے نا خوشگوار حالات میں برائی کو تو وہ اپنے ہاتھ سے روکے، اگر طاقت رکھتا ہے ہاتھ استعمال کرے، طاقت استعمال کرے، اگر نہیں تو فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان کو استعمال کرے، اگر نہیں فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل میں اس کو برا سمجھے۔ فرمایا یہ ایمان کے درجوں میں کمزور درجہ ہے، دل میں برا سمجھنا۔ تو آپ علیہ السلام کی ذمہ داری میں امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ اہم ذمہ داری تھی۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، حلال بیان کرتا ان کے لیے پاکیزہ چیزیں ہیں، گویا حلال بیان کرتا ان کے لیے ستھری چیزیں اور حرام بیان کرتا ان کے لیے خبائث ناپاک چیزیں۔ یہاں جو معنی کر رہا ہوں بیان کرنا اس لیے کہ حلال حرام کا اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ حلال حرام کا اختیار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں حلال کریں، جسے چاہیں حرام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دے۔ آپ علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرما لیا کہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا، قسم اٹھا لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ قسم توڑیں اور کفارہ ادا کریں، اور پوری صورت ایک اتار دی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ گویا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا کہ آپ ایک حلال کو حرام قرار دے دیں۔ شہد حلال ہے، آپ کیوں قسم کھا رہے ہیں کہ میں نہیں کھاؤں گا؟ آپ کھائیں اسے۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے کھانا پیش کیا گیا، اس کھانے میں یہ لہسن بھی تھا سلاد کے طور پہ، جس طرح آج کل ہمارے ہاں دسترخوانوں پہ سلاد تیار کی جاتی ہے مختلف چیزوں سے۔ آپ علیہ السلام نے کھانا تناول فرمایا، سلاد کو نہیں چھیڑا۔ آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا حرام ہے؟ فرمایا حرام نہیں ہے، ہے حلال، اس کے کھانے سے بو پیدا ہوتی ہے۔
اور میری سرگوشی ہیں فرشتوں سے، فرشتوں کو تکلیف ہوگی۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ بدبودار چیز کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے، مولی کھا کر، پیاز کھا کر، لہسن کھا کر مسجد میں نہ آئے۔ اور اس کا تریاق موجود ہے، گڑ کا استعمال کر لیں، اس سے بو تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی مسجد میں فرشتوں کی آمد و رفت ہے اور فرشتوں کے ساتھ سرگوشیاں ہیں، فرشتے ہماری مجالس کے اندر موجود ہیں، پاک صاف ہو کر بیٹھیں، خصوصاً جب اجتماع ہو، جمعے کا ہو، کوئی واعظ و نصیحت کا ہو، اچھا لباس ہو، خوشبو لگا کر آدمی مسجد کے اندر آئے تاکہ دوسروں کو کراہت محسوس نہ ہو اور نہ ہی فرشتوں کو تکلیف ہو۔ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں لیکن پشت کی طرف ہیں، یہ مڑتے ہیں دیکھنے کے لیے، آپ پیچھے اور پچھلی طرف چلے جاتے ہیں، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے معبر تھے، ان کے پاس خواب بیان ہوا، فرمانے لگے حقہ تو نہیں پیتا؟ اس نے کہا حقہ پیتا ہوں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقے سے کراہت ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے چہرہ تیرے سامنے نہیں کیا۔ آج سگریٹ پینے والے، حقہ پینے والے، سوچ لیں کتنا بڑا لمحہ فکریہ ان کے لیے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حقے والے کو اپنا چہرہ نہیں دکھا رہے۔ اور ایک روایت میں الفاظ من رآنی فقد رأى الحق، خواب میں جس نے مجھے دیکھا مجھے دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، ابلیس نہیں آ سکتا، جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ تو خواب میں آپ علیہ السلام کو دیکھا، پشت کی جانب سے دیکھا، چہرہ مبارک نہیں دیکھا۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو حقہ پیتا، حقہ چھوڑ دیں۔ آپ علیہ السلام کو اطلاع ملی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، اور شادی کس سے کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ حضرت جویریہ جو ہیں یہ ابو جہل کی بیٹی ہے، ابو جہل کافر ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا، فرمانے لگے مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم شادی کرنا چاہتے ہو جویریہ سے۔ یا رسول اللہ، فرمایا جویریہ کا مزاج اور ہے، میری بیٹی کا مزاج اور ہے، اس نے ابو جہل کے گھر میں پرورش پائی، فاطمہ نے محمد کے گھر میں پرورش پائی، اگر تو نے نکاح کرنی ہے تو میری بیٹی کو طلاق دے کر فارغ کر دے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس کے بعد ارادہ ملتوی کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تک دوبارہ شادی کا نہیں سوچا، اور اس موقع پہ فرمایا آپ علیہ السلام نے علی جویریہ سے شادی ہے حلال، میں یہ نہیں کہتا حرام ہے، چونکہ مجھے اختیار نہیں حلال کو حرام کرنے کا، لیکن میری بیٹی کے ساتھ اس کا نباہ نہیں ہو سکے گا، میری بیٹی کا مزاج مختلف ہے، اگر تو نے کرنا ہے تو میری بیٹی کو فارغ کر دیں۔ بہرحال حضرت علی المرتضیٰ نے اس کے بعد اپنا ارادہ بدل لیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت علی المرتضیٰ نے اور نکاح کیے ہیں، اور اللہ نے اولاد بھی اچھی خاصی دی، 21 بیٹے اور 19 لڑکیاں تھیں، 40 بچے تھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حلال بیان کرتا ان کے لیے طیبات پاکیزہ چیزیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، حرام بیان کرتا ان کے لیے ناپاک چیزیں، وَيَضَعُ عَنْهُ، اتارتا ان سے اسرم ان کے بوجھ اتارنے کا معنی یہ ہے پہلی شریعتوں میں سختی تھی۔ مثال کے طور پہ زکوٰۃ چوتھا حصہ، ہماری شریعت میں ان کی بنسبت تخفیف ہے، نرمی ہے، زکوٰۃ 40واں حصہ ہے۔ ایسا ہی ہے، وہ زکوٰۃ 4000 میں سے 1000 دیتے، اور ہم 4000 میں سے 100 دیں گے، 40واں حصہ دیں گے۔ پہلی شریعتوں میں نماز عبادت خانے میں تھی، ہماری شریعت میں جہاں نماز کا وقت ہو جائے اذان دیں، 2 رکعت 4 رکعت کی نماز آپ پڑھ لیں۔ پہلی شریعتوں میں کپڑے کو گندگی لگ جاتی، کپڑا کاٹنے سے پاک ہوتا، اور ہماری شریعت میں کپڑا دھونے سے پاک ہو جاتا ہے۔ پہلی شریعتوں میں پانی کا متبادل کوئی نہیں تھا، پانی ہی سے طہارت حاصل کرنی ہے، ہماری شریعت میں پانی کا متبادل اللہ تعالیٰ نے تیمم دے دیا۔ یہ میں نے مثالیں دی ہیں۔
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ اتارتا ان سے ان کے بوجھ والاغلال اور طوق التی کانت علیہم جو تھے اوپر ان کے. پہلے لوگ گناہ کرتے، رات کو دروازے پہ باہر لکھا جاتا فلاں آدمی نے رات یہ گناہ کیا ہے، صبح لوگ پڑھتے اور اس کی رسوائی ہوتی. اور ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا نرمی کا معاملہ ہے، کتنا بڑا رب العزت کا ہم پہ احسان ہے. ہم 20 دفعہ منہ کالا کریں، گناہ کریں، لیکن ہمارے دروازوں پہ نہیں لکھا جاتا. ایسے ہی ہمارے دروازوں پہ نہیں لکھا جاتا. وَيَضَعُ عَنْهُمْ وَإِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا پس وہ جو ایمان لائے ساتھ اس کے، وَعَزَّرُوهُ اور انہوں نے رفاقت کی اس کی، وَنَصَرُوهُ اور انہوں نے مدد کی اس کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ پیروی کی اس روشنی کی جو اتاری گئی معہو ساتھ اس کے. روشنی سے مراد قرآن کریم ہے. اولئک هم المفلحون وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے. وَاکْتُبْ اور لکھ دے لنا ہمارے لیے فی ہذہ الدنیا اس دنیا میں حسنہ بھلائی، وفی الآخرہ اور آخرت میں انا ہدنا الیک بے شک ہم نے رجوع کیا طرف تیرے. قال عذابی اصیب بہ من اشاء کہا میں عذاب پہنچاؤں گا من اشاء جس کو چاہوں گا. ورحمتی وسعت کل شیء میری رحمت میں ہر چیز سمائی ہوئی ہے. فساکتبھا پسند قریب لکھ دوں گا اس کو للذین یتقون بعد سے ان کے جو ڈرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، والذین هم بآیاتنا یؤمنون وہ لوگ ساتھ ہماری آیات کے ایمان لاتے ہیں. الذین یتبعون الرسول النبی الامی وہ لوگ پیروی کرتے ہیں رسول کی جو نبی امی ہے. الذی یجدونہ وہ کہ پاتے ہیں اس کو مکتوباً لکھا ہوا عندہم اپنے پاس، فی التوراۃ والانجیل تورات میں اور انجیل میں. یأمرہم بالمعروف حکم کرتا ہے ان کو نیکی کا، وینہاہم عن المنکر اور روکتا ہے ان کو برائی سے، ویحل لہم الطیبات اور حلال بیان کرتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں، ویحرم علیہم الخبائث اور حرمت بیان کرتا ہے ان کے لیے ناپاک چیزوں کی. وَيَضَعُ عَنْهُمْ اور اتارتا ان سے اصرہم ان کے بوجھ، والاغلال اور طوق التی کانت علیہم جو تھے اوپر ان کے. فالذین آمنوا بس وہ لوگ ایمان لائے بھی ساتھ اس کے بعد ضرور اور رفاقت کی اس کی، ونصروہ اور مدد کی اس کی، واتبعوا النور پیروی کی اس روشنی کے، الذی انزل معہ جو اتاری گئی ساتھ اس کے. اولئک هم المفلحون وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے.